بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم. ابھی آپ نے نورانی بیان اپنی محبوب زبان اور آشنا زبان میں سلام اللہ علیہ کہ فضل مناسب سماعت فرمائے. سلام اللہ علیہ کے بعد اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، کیونکہ ہر شے کو کامل کرنے کے لیے کوئی کامل شے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. انسان صرف انسان رہ جاتا، انسان کامل نہ بن پاتا اگر یہ ہستیاں نہ آتی. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں کہ جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہیں نعمات میں سے، انہیں کمالات میں سے، انہیں عظمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کا نام ہے وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جس کے آنے سے انسانیت کامل ہوئی. صرف نسواں کو مبلغ ملا، اور صرف نسواں کو خاص طور سے اپنے ان مسائل میں کہ جس مسائل میں وہ مردوں کی بن رہا ہے ان کے لیے نمونہ اور آئینہ اور الو اور نگر ملا. لیکن اللہ نے انہیں عالم نور میں رکھا تھا، عالم انوار میں رکھا تھا. یہ اللہ کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ اس نے ان ہستیوں کو آسمان سے زمین پر اتار دیا کہ جن کی ذات آسمان کے لیے زیبا تھی. جشن کو جشن کا سنیں گے تو ان شاء اللہ آپ کو لطف آئے گا. کہ اللہ کی قربانیوں میں سے عظیم قربانی یہ ہے کہ اس نے ان ہستیوں کو آسمان سے زمین پر اتار دیا کہ جن کی ذات آسمان کے لیے زیادہ زیبا تھی. تو یہ اللہ کا کمال تھا کہ اس نے بشریت کی ہدایت کے خاطر، ایک مال انسانیت کی خاطر فاطمہ جیسی وجود یا فاطمہ جیسی ہستی یا زبیر جیسی ہستیوں کو اس نے آسمان سے زمین پر اتار دیا. یہ اللہ کا کمال ہے. اب زبیر کا کمال دیکھیے کہ جب اللہ نے آسمان سے زمین پر اتار دیا تو ان ذوات مقدسہ نے آسمان سے زمین پر آ کر کے زمین کو آسمان سے بھی بلند کر دیا. زمین کو آسمان سے بھی بلند کر دیا اور کہا کہ یہ آسمان صبر نہ کرنا، اگر تیرے پاس سورج ہے تو ہمارے پاس سورج پلٹانے والا ہے. اگر تیرے پاس چاند ہے تو ہمارے پاس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں. اگر تیرے پاس ستارہ ہے تو ہمارے پاس ایسا در ہے کہ جہاں پر چھپ کر کے اس کی فضیلت بڑھ جائے. یہ آسمان سے زمین پر آئے
اور انہوں نے زمین کو بھی آسمان بنا دیا، اور فاطمہ کی ذات وہ ذات جو ہے جب نمونہ عمل ہے تمام خواتین کے لیے، تمام عورتوں کے لیے، صرف نسواں کے لیے، فاطمہ زہرا صدیقہ ہے۔ مباہلہ اس بات کے لیے گواہ ہے کہ جب مباہلے میں یہ کہا گیا کہ آج جھوٹوں پر لعنت دی جائے گی، آج جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی، تو اس مسئلے پر فاطمہ زہرا لے جائے گی اور گئی وہاں پر، اور صدیقہ بھی اس لیے گئی کیونکہ جو صدیق یا صدیقہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہی لعنت بھیج سکتا ہے۔ یہ آج کے زمانے کی یہ درد ہے کہ لعنت بھیجنے کا حق اسی کو ہے کہ جو خود صدیق ہو، کہ جس کے اندر کچھ صداقت پائی جاتی ہو۔ یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے چادر میں جمع کیا، اور چادر میں جمع کرنے کے بعد پیغمبر لیٹ گئے۔ جب پیغمبر لیٹ گئے اور وجود فاطمہ زہرا مرکز عصمت ہے، رابط نبوت و امامت کا نام ہے وجود فاطمہ زہرا۔ مولا کائنات ہے کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں ہے رسول اللہ؟ کاشمیر میں ہے۔ یا ابھی آپ کو کہتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں۔ آپ پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ امام حسن آئے، کہاں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آئے، کہاں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگر خوشبو محسوس کر رہے ہیں تو محسوس کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے گی۔ یہ فاطمہ زہرا سے پوچھنے کی بات وجہ کیا ہے؟ کیا پوچھ کر کے میں دنیا والوں کو درس یہی دے رہا ہوں کہ جب امامت بغیر فاطمہ کے نبوت تک نہیں جا سکتی، جب امامت بغیر فاطمہ کے نبوت تک نہیں جا سکتی تو امت کیسے کرنی چاہیے؟ وجود فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جب جناب آدم کی خلقت ہوئی اور جناب آدم نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، تعجب کیا، اللہ نے سوال کیا کہ یہ میرے معبود کیا تم نے ہم سے پہلے بھی کسی مخلوق کو پیدا کیا؟ لگتا یہ ہے کہ کیا تم نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ کب بنایا ہے؟ لیکن مٹی سے نہیں بنایا ہے، اپنے نور سے بنایا ہے۔ لیکن جو نورانی شخصیت کہ جس کے سر پر تاج ہے، کانوں میں گوشوارے ہیں، پوچھا ہے معبود یہ خاتون کون ہے؟ یہ وجود کون سا وجود ہے جس وجود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم اس وجود کو تم سمجھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے؟ میں نے آدم کی ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، لہذا سمجھانے کے لیے ملک معصوم کو بھیجا۔ تو جب معصوم کو اگر سمجھنا چاہے فاطمہ زہرا کو، تو اللہ کو اسے سمجھانے کے لیے جو ملک معصوم کی ضرورت پڑتی ہے، تو غیر معصوم کیسے سمجھ سکتا ہے جب تک کہ کوئی معصوم نہ بتائے کہ وجود فاطمہ زہرا کیا ہے؟ توجہ کریں گے آپ، محسوس کریں گے آپ کو۔
جبریل آئے ہمارے کے بعد کہا سوال کرتے جائیے میں جواب دینا چاہوں گا. کئی بڑے شخصیت کو کئی وجود کے پاک مظہر سلام اللہ علیہ کئی اثرات کو ساتھ کیا تھا کون سے شوہر نامدار آئیے نبی طالب علیہ السلام. کئی ایک آنکھوں میں گوشوارے کیسے کہیں کے فرزند ترجمہ دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. تو یہ کہنا تھا یہ تعارف کا ہونا تھا کیونکہ جب معرفت ہوتی ہے تو آپ آدمی سجدہ کرتا ہے. معرفت ہوتی ہے تو انسان تعظیم کرتا ہے. معرفت ہوتی ہے تو انسان احترام کرتا ہے. معرفت ہوتی ہے تو بڑے تسلیم کم کرتا ہے. جیسے ہی جبریل نے بتایا کہ وجود فاطمہ ہے یہ سب کے ساتھ مولا کائنات کا ہے یہ گوشوارے امام حسن اور امام حسین اسلام ہے. عادت فوراً تعظیم کے فاطمہ میں جھک گئے. میں کہوں گا یہ آ جاؤ اپنا واقعہ بھول گئے اپنی حیثیت فراموش کر گئے. ارے آج مسجود ملائکہ ہے آپ مسجود ملائکہ ہے آپ کو ہے کہ جن کا سجدہ اللہ نے ملائکہ سے کروایا ہے. جن کا سجدہ اللہ نے ملائکہ سے کروایا ہے. تو آدم نے جواب دیا کہ کیسے ملائکہ پر واجب تھا تو میرا سجدہ کرے جیسے ملائکہ پر واجب تھا کہ وہ میرا سجدہ کرے ویسے مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کا واجب سجدہ کروں. تو آدم ہے کون ہمارے باپ ہم کون ہیں ان کی اولاد. لائق اولاد کی پہچان کیا ہے باپ کی سنت کیا بات کرے باپ کی سنت پہ عمل کرے. تو اگر کوئی طرح پہلا پر جھک رہا ہے تو یہ اس کے لائق بیٹے ہونے کی علامت ہے. اور اگر کوئی اس طرح زہرا سے منحرف ہے تو وہ آدم کا نالائق بیٹا ہے. اور بیٹا جب نالائق ہو جاتا ہے تو اللہ بھی کہہ دے گا انہو لیس علی احد یہ تم سے نہیں ہے تمہاری احد. جب نوح کے بیٹے نے کہہ دیا تو پھر ہماری کیا ہے. اور اللہ نے تعارف کرایا فاطمہ زہرا کے لیے. اور فاطمہ زہرا کی عظمت اور جلالت یہ ہے کہ ساتھی بھی سجدہ کیا جناب آدم نے سر تسلیم سب کیا جناب آدم نے. اگر اگر کوئی ان کے حقیقت میں ہے ان کی مخالفت میں اگر کوئی ہے ان کے سامنے اگر کوئی ہے اور ایک منزل پر ہے کہ خود فاطمہ فرماتی ہے خود ظاہر فرماتی کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ جس کے بعد میں نے ان کو گردانت میں بھیجی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیریکٹر کردار یہ اصل ہوتا ہے. ہر نسبت سے عظمت نہیں ہوتی ہے. ضروری ہے کہ جس میں نسبت دی گئی ہے اس نے نسبت کو قبول بھی کیا ہو تو جو کرے گا. وہ تو لوگ کہہ کر کے جو ہے الگ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں. تو کیریکٹر کے اعتبار سے کمال کے اعتبار سے انسان کو اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے. پھر وہ کوالٹی سامنے آئے گی پھر اس کی نسبت بھی سامنے آئے گی پھر اس کی ذات بھی نکل کے سامنے آئے گی. کچھ افراد وہ تھے کہ جن کے لیے تاریخ میں لکھا جی مسجد حسین یہ پرچادا یہ محافل یہ مجالس بربادی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم دنیا والوں کو مسلسل یہ بتاتے رہے کہ قاتل کون تھا مقبول کون تھا. ان مجالس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہی ہے
ظاہر کون تھا، مظلوم کون تھا، اچھا کون تھا، برا کون تھا، سلوات کے لائق کون تھا، لعنت کے لائق محمد یہ بھی کچھ لوگوں سے ناراض تھے. انہوں نے آنے کے بعد کہا یہ علی جس کا پیغمبر ہم سے ناراض ہے، ہم کو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی مذاکرہ نہیں، پردہ ڈال دیا گیا. پہلے نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے سے کہا بولا گیا کہ تم سلام کرو، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے سے کہا کہ تم سلام کرو، سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. جب تینوں نے سلام کر دیا اور سلام کا جواب نہیں آیا تو پھر بات کیا ہوگی آگے؟ چاہے آج ہمارے کو سلام کا جواب نہیں دیا تو تم جانو اور فاطمہ زہرا جانے، معاملہ تمہارا اور ان کا ہے. سلام کا جواب نہیں دیا. پہلے نے سلام کیا، جواب نہیں ملا. دوسرے نے سلام کیا، جواب نہیں ملا. تیسرے نے سلام کیا، جواب نہیں ملا. پھر ہوا کیا؟ ہوا جو بھی ہو، لیکن میں اپنی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلام شریعت کے اعتبار سے ہے کیا؟ سلام شرعی کے اعتبار سے عمل مستحب ہے. عمل مستحب کو ہوتا ہے کہ جس سے کرنے میں سلام نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو. لیکن جواب سلام کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہوگا؟ کمپلسری ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اگر کر دیا تو گناہ کبیرہ ہے. اتنا تو ہمارا آج کے سماج کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سلام مستحب ہے، جواب سلام واجب. مستحب کا ثواب ملتا ہے، واجب کے طور پر گناہ ملتا ہے. تو وہ عورت جو مکمل شریعت ہو، جو مکمل شریعت ہو، جس کی زبان قرآن ہو، جس کا عمل اسلام ہو، وہ اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے، یہ تو آپ لے جائیں کہ شریعت سے واقف نہ تھی، نعوذ باللہ، یا حکم پیغمبر انہیں یہ معلوم نہ تھا، یا اس شرعی مسئلے کے اوپر ان کی توجہ نہ تھی. یہ تو یہ جانے کہ فاطمہ انہیں حقیقت میں مسلمان سمجھتی ہی نہیں تھی. جو کہ سلام کے جواب مسلمان کے واجب ہوتا ہے، غیر مسلمان کے واجب نہیں ہوتا. عمل پریکٹس مولانا کی تقریر کے اندر بھی آپ نے سماعت کیا. ہر مجلس میں حقیقت یہ ہے تاکہ حقیقت معلوم ہو. قاتل و مقتول کا جاننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے نور اور ظلمت کا جاننا ضروری ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ گھرانہ بتائے گا. فاطمہ زہرا کا گھرانہ بتائے گا. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے جو بھی کام کیا. قرآن کی آیتیں کہاں بھی تھی؟ لوح محفوظ پر تھی، اور لوح محفوظ میں مکمل رہتی تھی کہ کیسے یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں، کیسے یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں. ہم انتظار یہ کرتے ہیں کہ آیت نازل ہو سب عمل کریں. ان کی بات وہ ہے کہ آیتیں خود انتظار کرتی کیا عمل کرے تو ہم نازل ہوں. امت اور اہل بیت سے فرق ہو گیا کہ جو نزول آیت کا انتظار کر کے عمل کرے اسے امت کہتے ہیں، اور جس کے عمل کا انتظار خود آیت کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کی ذات ایک عظیم ذات ہے. پیغمبر اسلام
یہ احترام کیا ہے، اپنی آواز اٹھائی ہے، اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا ساتھ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوگی. توجہ نہیں کیا آپ کی بھائی سے نگاہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا ساتھ نہ ہوتا تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، اور جس کا بیٹا پردہ نہ ہوتا تو کائنات باقی نہ ہوتی. تو فاطمہ زہرا کو مرکزی حیثیت ہے جس نے نبوت اور امامت کو ملایا ہے. اللہ نے فاطمہ زہرا کو نبوت کی بیٹی بنایا ہے، امامت کی ماں بنایا ہے، اور اس طرح سے دونوں کو جوڑا ہے اور اس طرح سے سنگم ہوا ہے تاکہ نبوت اور امامت دونوں کو جوڑ دیا جائے. فاطمہ زہرا نہ نبی ہے نہ امام، لیکن وارث نبوت بھی ہے، وارث امامت بھی ہے. وارث فاطمہ زہرا جس آغوش میں پلی ہے اسے باقی اسلام کہتے ہیں، اور فاطمہ زہرا نے جسے پالا ہے اسے محافظ اسلام کہتے ہیں. یہ ہے ہمیں جانے فاطمہ زہرا حقیقت یاد نہیں کی جاتی، مصلحتوں سے کام کیا جاتا ہے. فضائل پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ فضائل پڑھنے سے انسان کو کیوں غریب ہوتا ہے، کیوں غریب ہوتا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ بڑے گھر پہ چلے جاؤ جہاں پر سارے فضائل ہی فضائل ہیں، سارے فضائل ہی فضائل ہیں. جہاں سر جھکتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں دل جھکتا ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں. اور یہ دل جھکا کر کے پیشانی کو آمادہ کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کے سامنے جھکانے کے لیے. فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے کہ جس نے عورت کو زکات بنایا ہے، ورنہ عورت کٹ بھی کٹبندی بنی ہوئی تھی، آج بھی بنی ہوئی ہے. کل بھی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی، آج بھی بنی ہوئی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کل جو افراد ان عورتوں کا اپنا کھلونا بنائے ہوئے تھے وہ جاہل تھے، آج جو افراد وہ پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ عورتوں کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے آزادی کے نام پر ان کو مسگائڈ کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر کے حقیقت اسلام کو پارا پارا کر رہے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا کا معاملہ ہے کہ بتا دیا دیکھو حجاب تمہارا، جو تمہارا حجاب ہے یہ تمہاری نسبت کی دلیل ہے، یہ تمہاری پاک دامانی کی دلیل ہے. جب بے پردہ عورتوں کے سامنے جاؤ تو بے پردہ عورتیں تمہارے پردے کو دیکھ کے شرم کھائیں. لیکن آج سماج ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پردہ خاتون بے پردہ عورتوں کے پیچھے میں جاتی ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ میں حجاب میں کیوں ہوں. وہ تک نہیں ہو گئے. عورتوں کو وقار پڑھایا ہے تو فاطمہ زہرا. زوجہ کسے کہتے ہیں یہ فاطمہ بتائیں گے، بیٹی کسے کہتے ہیں یہ فاطمہ زہرا بتائیں گے، ماں کسے کہتے ہیں یہ فاطمہ زہرا بتائیں گے. یہ وہ پہلو ہیں جو ناقص رہ جاتے ہیں اور نہ خوش پاتے اگر وجود فاطمہ زہرا نہ. اسی لیے پیغمبر اسلام میں فاطمہ زہرا کے نکاح فاطمہ کو بابا تم کتنی
من آواہا فقط آوانی، فاطمہ میرے فکر کا ٹکڑا ہے، میرا ایک حصہ ہے، میرا ایک پارٹ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی. یہ کس چیز پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں؟ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کلام کیوں کر رہے ہیں؟ ذوق محسوس کر رہے ہیں تو بیٹی کے گھر پہ ہی کیوں آتے ہیں؟ جب انسان ذوق محسوس کرتا ہے، بیماری محسوس کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. سر میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. آنکھوں میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. سینے میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. بیٹی کے پاس نہیں جاتا. اور اگر شادی شدہ ہوتا ہے اور پیغمبر کو دونوں بیویاں تھی، بیویوں کے پاس جاتے، لیکن نہیں، پیغمبر اسلام کو یہ بتانا تھا کہ شفا خانہ کہاں ہے. پیغمبر اسلام کو یہ بتانا تھا کہ شفا خانہ ہے کہاں. میرے بعد اگر کوئی مریض ہو، چاہے وہ مریض روحانی ہو یا جسمانی، درجہ ظاہرہ بنایا جائے، جسمانی شفا بھی مل جائے گی، روحانی شفا بھی مل جائے گی. اسے ہی آ کے سلام کرتے تھے تو پہچانو. اور آپ معلوم ہے بیٹا کیا ہے؟ نعمت. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. نعمت کس کے لیے ہے بیٹا؟ باپ کے لیے. رحمت کس کے لیے ہے بیٹی؟ باپ کے لیے. اور نعمت پر سوال ہوگا، رحمت پر سوال نہیں ہوگا. پہلی چیز یہ. اس کے بعد فاطمہ زہرا بیٹی ہے، یعنی رحمت ہے. کس کے لیے رحمت ہے؟ اپنے باپ کے لیے. باپ کون ہے؟ تو رحمت للعالمین. فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ تو اس کے لیے رحمت ہے جو کائنات کے لیے رحمت ہے. سلام علیہ محمد فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اس کے لیے رحمت ہے، جو دو عالمین کے لیے رحمت کرنے کے آئے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت ہے فاطمہ زہرا. یہ فاطمہ زہرا. لہذا ان کی تاریخ میں کس طرح سے انہوں نے بیٹوں کو پالا، کس طرح سے انہوں نے شوہر کی خدمت کی، کس طرح سے انہوں نے باپ کی خدمت کی کہ باپ نے کہا یا ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. شوہر نے کہا یہ عبادت، یہ ہماری عبادت میں مددگار ثابت ہوئی، یہ ہماری عبادت میں مددگار ثابت ہوئی. آج اگر جو ہے تو جوان جو ہی جو ہے نماز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اگر اس کے بعد ہونے کا سوال یہ ہو جائے کہ شادی ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ امام کو کام ایسے ہی ہو گیا ضرورت کیا نماز پڑھنے کی. نماز چھوڑنے سے ہم مان رہے ہیں. پہلی رات گزارنے کے بعد سسر ہو تو ایسا ہو کہ جب نے پردیش کا پوچھ لیا یعنی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا. توجہ کریں گے آپ ہے کسی بات کی ہمت. پھر علی نے جواب کیا دیا؟ اگر پیغمبر نے پوچھا کہ یعنی آپ نے فاطمہ کو میری بیٹی کو کیسا پایا. دیکھو آپ کسی کو تحفہ دیتا ہے تو